وہ لڑکی انگیجمنٹ بھی ٹھکرا سکتی ہے, شادی کر کے ڈیورس بھی کر سکتی ہے, شادی کر کے ہسبینڈ کے ساتھ بوائے فرینڈ بھی رکھ سکتی ہے, وہ اس کی لائف ہے, شی ہیز اے رائٹ ٹو چوز. یو کین جج ہر اف یو وانٹ, اوکے, یو کین, آئی ایم اسٹل سیئنگ یو کین جج ہر اف یو وانٹ, بٹ یو کانٹ. کا پتہ کچھ نہیں, الزام ہزاروں ہیں, خطا کچھ نہیں. میں یہی بول کے سٹارٹ کروں گی کہ کل کی جو ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے, مجھے پتا آپ سب اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ بیان میں نے کچھ دیا تھا لیکن اس کا ایک ہی حصہ نکال کے اس کو وائرل کر دیا گیا, ایک آپٹکس کی طرح یوز کیا گیا, ایک نامناسب طریقے سے اس کو وائرل کر دیا گیا. میرا بیان پوری طرح سے کور نہیں کیا گیا, اس کو کوریج نہیں دیا گیا, اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے میری باتوں کی وجہ سے. تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے کلیریفیکیشن دے دوں. جو بھی طبقہ ہے, کوئی ریلیجس طبقہ ہو, مذہبی طبقہ ہو, کوئی سیاسی طبقہ ہو یا سماجی طبقہ ہو, ہر کسی سے معذرت چاہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری باتوں سے ٹھیس پہنچی ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنی بات کا کلیریفیکیشن بھی دے دوں کہ یس, ایک پوائنٹ تھا کہ میں بہت ہی جذباتی ہو گئی تھی, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دوسری بار ہو رہا ہے ویلی میں پچھلے کچھ مہینوں میں. لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی ایک حادثہ ہماری بہن کے ساتھ ہوا تھا, کلگام کی بہن کے ساتھ, اس کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا. اینڈ اریسٹ تو کر لیتے ہیں ہمارے پولیس والے, لیکن جسٹس نہیں ملتا ان کو سماج سے جس طرح کی ہیلپ ملنی چاہیے, جس طرح کی سپورٹ ملنی چاہیے. ہمیں اپنی ویلیو سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس وجہ سے ایک غصہ اور ایک ڈر دونوں میرے اندر تھا کہ پھر سے کوئی بہن کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو. تو شاید جذباتی ہو کے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, اور بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ ایک لڑکی شادی کے بعد فرینڈ سیکس, میں نے بوائے فرینڈ ورڈ یوز کر لیا. لیکن جو میرا خاص جو مقصد تھا یہ بولنے کا, مقصد بس اتنا تھا کہ میں یہ بولنا چاہتی تھی کہ ایز جو ہمارا اسلام ہے اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہم گڈ اور بیڈ کے بیچ میں چوائس کر سکیں, صحیح اور غلط کے بیچ میں چوز کر سکیں. اس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں بھیجتے ہیں, ایک وین وی آر بورن ہم بیبیز ہوتے ہیں, اور ان کا سول آپ سب جانتے ہیں کتنا پیور اور کلین ہوتا ہے. تو یہ ہم پر نربھر ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح نوبل, پیور اور کلین سول رکھیں تا عمر, تا زندگی, یا ہم غلط کو چوز کریں. اور اگر کوئی لڑکی غلط کو چوز کرتی ہے, یہ حق تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہے کہ وہ چوائس کرے. اگر وہ غلط کو چوز کرتی ہے تو اب بات جب ہم پہ آتی ہے, ہم پہ یہ بات آتی ہے کہ ہم اس پہ ریئیکٹ کیسے کریں. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے. اگر وہ ایسا کوئی بھی کام کرتی ہے, فار ایگزامپل کمٹمنٹ دے کے پیچھے ہٹتی ہے, ایک لڑکے کا دل توڑتی ہے, یا پھر شادی کی کمٹمنٹ دے کے پیچھے ہٹتی ہے, یا پھر جیسے میں نے ایگزامپل دیا تھا کہ شادی کر کے بھی فرینڈز رکھتی ہے, بوائے فرینڈز رکھتی ہے, اگر وہ ایسی کوئی بھی حرکت کرتی ہے تو یس وہ غلط ہے. لیکن ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو جج کر سکتے ہیں, ہم اس کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں, ہم اس کو ڈس اون کر سکتے ہیں, لیکن ہم جو بھی ریئیکشن کر سکتے ہیں وہ ایک انسانیت کی حد میں ہی رہ کر ہی کر سکتے ہیں. ایسڈ پھینک دینا یہ انسانیت کی حد سے باہر ہے, اور یہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اپنے مذہب میں بھی. اگر وہ لڑکی غلط چوز کرتی ہے, ایسا کوئی بھی غلط کام چوز کرتی ہے, جو میں نے ایگزامپلز دیے ہیں ان میں سے کچھ بھی ایسی کوئی غلط چوائس وہ رکھتی ہے, تو پھر بات اس کے اور اللہ کے بیچ ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کی پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دیں گے. لیکن ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانیت کی حد میں رہنا چاہیے. تو میرے میسج کا مطلب صرف اتنا تھا, لیکن یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس میسج کو غلط طریقے سے چلایا گیا, غلط طریقے سے دکھایا گیا, اس کا غلط مس انٹرپریٹیشن دکھایا گیا لوگوں کو. یہ بدنصیبی کی بات اس لیے ہے کیونکہ جو مین مدعا تھا کل کی پروٹیسٹ کا وہ یہ تھا کہ ہماری بہن جو اس وقت ہاسپٹل میں ہے, ایسڈ اٹیک کی جو وکٹم ہے, وہ زندگی اور موت کے بیچ جونج رہی ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو مورل گراؤنڈز پہ جج کریں یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو مورل گراؤنڈز پہ جج کریں, بجائے اس کے ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہمیں اس پہ دھیان دینا تھا, اس لڑکی کی اس وقت کیا نیڈ ہے, اس کو جسٹس دلانے میں ہمیں ایسے کیمپینز کرنے تھے تاکہ اس کو جسٹس ملے, تاکہ آگے سے ایسے حادثے یہاں نہیں ہو. ہمیں کیمپینز کرنے تھے تاکہ اس کی فیملی کو کسی طرح کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فائنینشیل ہیلپ مل جائے. لیکن بجائے اس کے فوکس ان ایسی چیزوں پہ کیا گیا, ایک ہیٹ کیمپین پہ کیا گیا, میرے ایک بیان کو ایک ہیٹ کیمپین کے لیے یوز کیا گیا. ایسی یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ بجائے اس وکٹم کے ایک ہیٹ کیمپین پہ زیادہ دھیان دیا گیا. اور ایسی ہیٹ کیمپینز, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ
ہمارا جو یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں زیادہ تر لوگ پازیٹیو ہیں، اور ایسے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے رات بھر مجھے کل کی وائرل ویڈیو پہ مجھے ڈیفینڈ کیا، یہ کہا جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، کشمیر ویلی کے ہر نوک اینڈ کارنر سے کل مجھے فون کالز آئے کہ دیدی پلیز آپ ایک بار پریس کانفرنس دے دیجیے، آپ ایک بار کلیریفائی کر دیجیے، ہم جانتے ہیں آپ ایسے نہیں، ہم نے آپ کا کام دیکھا ہے، ہم آپ کے انٹرویوز دیکھتے، شاید انہوں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، میری انٹرویوز دیکھے ہوں گے، وہ کہہ رہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ایسی سوچ نہیں رکھتے ہو، پلیز اس کو ایک کلیریفیکیشن دے دیجیے، ہم جانتے ہیں۔ اور انہوں نے رات بھر مجھے ڈیفینڈ کیا، بہت سارے لوگوں نے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا، یہ وہ نوجوان ہے جس کی وجہ سے ایک سوسائٹی پازیٹیو رہ سکتی۔ لیکن وہ لوگ جو ہیٹ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس سے سوسائٹی کو مطلب ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جس سے سوسائٹی کو خطرہ ہے۔ ہیٹ کیمپین چلانے سے ہی تو ہیٹ واردات، ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ ایسڈ اٹیک کیا ہے؟ ہیٹ کرائم ہی تو ہے۔ تو اس طرح کے ہیٹ کیمپینز چلانے والے، ایک کسی بھی چیز کو ہیٹریٹ کے اینگل سے دیکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو خطرہ ہے، اور اس چیز پہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ کل کی جو میرے بیان ہیں، جذباتوں میں بہہ کے جو میں نے بولا، اس وجہ سے آئی ایم سوری، میں یہ ہرگز کبھی انڈورس نہیں کروں گی کہ ایک لڑکی کو شادی کے بعد بوائے فرینڈ رکھنے چاہیے، ایکسٹرا میرٹل افیئر کرنا چاہیے۔ میں آئی ناٹ اونلی اسٹینڈ فار کشمیر اینڈ فار مسلمس، آئی آلسو اسٹینڈ فار انڈیا، جیسے آپ سب کوئی ہر کوئی جانتا ہے۔ اینڈ انڈین ویلیو سسٹم کا بھی میں بتا دوں، ہماری سنسکرتی میں نہ ڈیورس نام کی چیز ہے، آپ تو جانتے ہوں گے ہماری سنسکرتی کیسے، ایک بار عورت نے شادی کر لی مطلب وہ 7 جنموں تک اپنے ہسبینڈ کی ہو گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کس کو ریپرزینٹ کرتی ہوں؟ انڈیا کو۔ تو اٹ از امپاسبل کہ میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس یا ان چیزوں کو انڈورس کروں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن میرا بولنے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ گڈ اینڈ بیڈ میں چوائس کرنے کا حق اس لڑکی کو خود ہے، اور ہم اس چیز پہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو جج کر سکتے ہیں، مگر صرف انسانیت کے دائرے میں رہ کے۔ کل اگر میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہو کہ ان کے میرج پروپوزل کو کوئی کمٹ کر کے اسے ٹھکرا دیتی ہے، یا ان کو ہرٹ کرتی ہے، ان کے میرج پروپوزل کو ٹھکرا دیتی ہے، ان کے ساتھ شادی کر، میرے بھائیوں کے ساتھ شادی کر کے کوئی، میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے کوئی لڑکی اگر ایکسٹرا میرٹل افیئر رکھتی، آف کورس یہ سب چیزیں مجھے بھی ڈسٹرب کریں گی، لیکن میں اپنے بھائی کو کبھی یہ نہیں سکھاؤں گی کہ جا اس کے منہ پہ ایسڈ مار کے آ، شی ڈیزروز اٹ، شی ڈیزروز دا ہیٹ۔ نہ میں اس لڑکی کے خلاف کوئی ہیٹ کیمپین کروں گی، نہ اس لڑکی کے لیے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی ہیٹ کیمپین کروں گی۔ میں صرف اپنے بھائی کو سمجھاؤں گی کہ تیرے ساتھ غلط ہوا ہے، اور بیکاز تیرے ساتھ غلط ہوا ہے تیرے پاس یہ آپشنز ہیں، یا تو لڑکی کو چھوڑ دے، یا تو اس کو ڈسون کر دے، یا تو اس کو سمجھا، یا اپنی شادی کو بچانے کی کوشش کر، یا جو بھی تو کرتا ہے، لیکن تو انسانیت کے دائرے میں کر۔ انسانیت کے دائرے سے باہر کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو وہی میں نے چیز بولنے کی کل کوشش کی۔ میم کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے کل کیا یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس کو سلپ آف ٹنگ کہیں تو وہ غلطی ہے، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہیٹ کیمپین اور آپٹکس چلانے والے بہت لوگ ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا، جنہوں نے میرے خلاف ہیٹ کیمپین کیا انہوں نے بہت ہی اچھا بہترین کام کیا۔ تو مگر ان کی وجہ سے کیا ہے، جن لوگوں نے وہ ویڈیو شاید پورا نہیں دیکھا اور اتنا ہی حصہ دیکھا، جو مجھے ہیٹ نہیں کرتے، ان کی بھی دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھو تو شاید وہ سلپ آف ٹنگ کر کے میں نے غلطی کی۔ میم بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کیے تھے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کون ہیں، تو ابھی چونکہ آپ لائیو ہیں اور لوگ آپ کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یانا میر کون ہے اور وہ سوسائٹی کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ یانا میر ایک عام لڑکی ہے، یانا میر کوئی سیاست میں نہیں ہے، یانا میر ایک عام لڑکی ہے جو شری نگر میں رہتی ہے۔ I am an editor-in-chief of the Real Kashmir News. I also am a part of All JK Youth Society, which is a social organization. اور اگر آپ سوسائٹی کی بات کریں، میں آپ All JK Youth Society کے جو میڈیا ہے لائک فیس بک اینڈ سوشل میڈیا پہ جا کے آپ آل جے کے یوتھ سوسائٹی میں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن نے کیا 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 ہے، کیونکہ خود اپنے منہ سے بولنا یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے سوسائٹی کے لیے کیا 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 ہے۔ پر میم آج تک آپ کہیں نہ کہیں جو ہے کیمرہ کے آگے نہیں آئے، تو کل ہی کیا مقصد تھا؟ نہیں، میں کیمرہ کے آگے آئی ہوں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اگر آپ بیکاز آئی رن
نیوز ایجنسی. آئی ایم این ایڈیٹر ان چیف آف ریئل کشمیر نیوز. میں خود انٹرویوز لیتی ہوں لوگوں کی. سو یہ آپ سوشل ایشو پہ کہہ رہا ہوں میں. کل سوشل ایشو تھا ایک لڑکی کے اوپر ایسے نہیں میں کئی بار کیمرہ پہ آئی ہوں. جب ڈرگز اویئرنیس شوز کیے ہیں میں نے, وہ بھی کیمرہ پہ کیے ہیں. ویمنس امپاورمنٹ پہ کیے ہیں, وہ بھی کیمرہ پہ کیے ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو میں کیمرہ پہ آئی ہوں. لیکن کیا ہو گیا کہ کل کی جو چیز ہے اس کو ایک انفارچونیٹلی, جیسے میں نے کہا, ایک ہیٹ کیمپین شروع کر دیا گیا. جو مدعا تھا اس لڑکی کا, اس مدعے سے ہٹا کے, اس بیچاری وکٹم کے مدعے سے ہٹا کے اس کو ایک ہیٹ کیمپین میں تبدیل کیا گیا. اور یہی بدنصیبی کی بات ہے, اور شاید اس وجہ سے یہ وائرل ہو گیا. شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.